میں بھی اکمل ہوں. میں سب سے پہلے قادیانی کا دعویٰ یہ تھا کہ میں کون ہوں؟ میں ایک دعوت دینے والا ہوں، داعی ہوں. اس کے بعد اس کا دعویٰ تھا مجدد ہوں. اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا مہدی ہوں. اس کے بعد دعویٰ کیا عیسیٰ ہوں. اس کے بعد اپنے آپ کو دعویٰ کیا میں ذلی ہوں. اور مجھ پر جو نبی جو ہے جو فرشتہ میرے پر وحی لے کے آتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے قادیانی پر وحی لینے والے فرشتے کا کیا نام تھا؟ ٹیچی. تو انگریزوں کا پیدا کردہ تھا خبیث الملعون، تو جو اس کا فرشتہ تھا وہ بھی ٹیچی. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ بھی مت کہو قادیانی جھوٹا نبی ہے، یہ بھی مت کہو. اب کوئی میرے یہ جملہ کاٹ کرنا فیس اس پہ دے دے گا. میں نے ایک شیعہ کی ویب پیج دیکھا، اس پہ میری ویڈیو اس نے دی ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ قادیانی کو جھوٹا نبی مت کہو. کہتے ہیں یہ کہو جھوٹا کانا تھا. وہ ایک آنکھ بھی اس کی، نبی میں یہ عیب ہو سکتا ہے؟ نبی تو پاک، آپ کی آنکھ پاک، آپ کی زلفیں پاک، اتنا عیب ہو سکتا ہے؟ کانا تھا وہ. تو یہ نہیں کہا کرو جھوٹا نبی، کیونکہ جو جھوٹا ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا، اور جو نبی ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا. جھوٹا نبی نہیں، وہ کانا. کوئی نبی نہیں تھا وہ. تو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو کانا، جس کا فرشتہ جو ہے ٹیچی ہو، اور جس کو انگریزوں نے کب پیدا کردہ ہو، اس نے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں کیا کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کا انکار نہیں کرتا. اور قادیانی یہ کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں ہے، بلکہ قادیانی نے اپنے اسٹیج پر ایک کلمہ لگایا ہوگا، لا الہ الا محمد رسول اللہ. اب دیکھ لیں، کبھی پورا کلمہ لگایا ہوتا ہے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہے، حضور علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، بلکہ آپ جو ہے کیا مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے افضل مانتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، مزید نبی آ بھی سکتے ہیں. میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ نے ہمارے نبی کو کامل بنایا ہے. آپ اپنے نبی کے ہاتھوں کے معجزے دیکھیں، اپنے نبی کی شان کے معجزے دیکھیں، اپنے نبی کی ذات کے معجزے دیکھیں، پھر آپ بتائیں کیا وہ نبی اس قابل ہے کہ ان کی سنتوں کو چھوڑا جائے؟ کیا وہ نبی اس قابل ہے کہ کھانے میں بیٹھ کر ہمیں نبی کی سنت یاد نہ ہو، ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ کھانا کیسا ہے، ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ مسجد میں انٹر کیسا ہونا ہے، ہمیں یہ پتہ ہو کہ مسجد سے نکلنا کیسے ہے، ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ واش روم میں کیسے جانا ہے، یہ پتہ نہ ہو کہ واش روم سے نکلنا کیسے ہے، ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ کسی کے ہاں کھانا کھائے تو ہم نے کون سی دعا پڑھنی ہے، ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہم نے اگر اپنے گھر میں کھانا کھائے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، ہم نے دودھ پیا تو کون سی دعا پڑھنی ہے، ہم نے ابھی زمزم پیا تو کون سی دعا پڑھنی ہے، ہم نے جو ہے وہ کپڑے پہن لیے تو کون سی دعا پڑھنی ہے. ایک کھانے کی دعا کو یاد رکھیں، ایک سنت کی شان ہے کہ جو شخص کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے تھا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، جو شخص کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ نبی کے ایک سنتوں کو زندہ کرنے کا اتنا بڑا مقام ہے. اور ہم کہتے ہیں نہیں، نبی علیہ السلام زندگی بھر نبی علیہ السلام ننگے سر نہیں رہے، زندگی بھر نبی علیہ السلام نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. آپ کی نماز صرف زندگی چاہے 5 نمازیں قضا ہو گئی، بات ہے اپنے دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر جب تک عمل نہیں ہو تو ہم اپنے نبی کی زبان سے تو ہم محمد کہیں، یا رسول اللہ کہیں، یا حبیب اللہ کہیں، حبیب اللہ بھی کہیں، سب کہیں، لیکن ہماری جو ہے جسم سے، ہمارے عضو سے حضور کی سنتیں آیا نہ ہو تو یقین جانیں کہ یہ وہ مسلمان اسے دیکھ کر شرمائے یہود. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.